لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم مصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمام الصادق عليه الصلاة والسلام: من أراد الله به خيرا قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته، ومن أراد الله به السوء قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم عزیز رمضان، مرحوم غلام عباس، مرحومہ مہر النساء شبیر سمرانی اور تمام سمرانی فیملی، پارپیا فیملی، حسن رشید فیملی، پریم جی فیملی اور تاجری فیملی کی ارواح کو اصال ثواب فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے قبل کہ میں اپنے معروضات اس حدیث کی روشنی میں، اور آج کا جو مخصوص عنوان ہے فضائل زیارت اربعین اور فضیلت زوار ابا عبداللہ الحسین، اس سے پہلے کہ میں اس موضوع میں جاؤں، ایک مختصر سا اعلان مخصوصاً ہمارے جوانوں کے لیے اور تمام احبا کے لیے. اور یہ اعلان ایسا ہے کہ آپ لوگوں کو مطلع کیا جا چکا ہے، لیکن آپ لوگ دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں کہ انشاءاللہ 18 دسمبر سے 21 دسمبر تک جو ہے وہ قرآن کا کمپٹیشن جو آفتاب کی جانب سے ہوتا ہے ہر سال، وہ اس دفعہ نیروبی میں برگزار ہوگا. اور آپ تمام احبا، دوستان، خواتین، حضرات، سب لوگ جو ہیں وہ اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں، اس میں شرکت کر سکتے ہیں. حفظ ہے، تلاوت ہے، اور اس میں جو ہے وہ قرآن ان مائی لائف کا ایک سیکشن ہے معارف کا، اور مختلف اس میں جو ہے ایج گروپس ہیں. آپ سب اس میں شرکت کر سکتے ہیں. اور رجسٹریشن کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 30 سپتمبر ہے. لہٰذا جو ہے وہ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس میں آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور شرکت کریں قرآن کے لیے، اور روایات کے عنوان سے، اور اپنی معرفت کو قرآن اور روایات کی روشنی میں جو ہے وہ اضافہ فرمائیں، اور دوسروں کو بھی انکریج کریں، دوسروں تک یہ اطلاع پہنچائیں. اور مزید اگر کوئی اطلاع چاہیے ہو تو آغا لطفی کا جو ہے وہ نمبر آپ لوگوں کے پاس ہے، دیا جا چکا ہے، ہم سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور جو بروشور وغیرہ جو ہے وہ نوٹیفیکیشن گروپ پہ دیا گیا ہے، آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا، اس کو ضرور مطالعہ فرمائیں اور ضرور جو ہے وہ اس میں شرکت فرمائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. چھٹے امام، امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام. بڑی ہی قیمتی حدیث میں آپ یہ فرماتے ہیں، کلام نورانی امام ہے، امام فرماتے ہیں کہ اگر پروردگار عالم من اراد اللہ بہ خیرا، جب پروردگار عالم کسی بندے کے ساتھ چاہتا ہے کہ اس کو خیر عطا کرے، اس کو نیکی عطا کرے، اس کے ساتھ احسان کرے، تو پروردگار عالم کی نزدیک جو سب سے بڑا خیر ہے وہ کیا ہے؟
کہ پروردگار عالم اس کے دل میں حب الحسین اور حب زیارت حسین کو ڈال دیتا ہے، حب الحسین اور حب زیارت حسین. اور اگر اراد اللہ بہ سوءا، اور اگر اللہ چاہتا ہے کہ کوئی کسی کی طرف کسی کو نیگلیکٹ کر دے، کسی کی طرف جو ہے وہ سوء منسوب ہو جائے، تو قذف فی قلبہ بغض الحسین و بغض زیارتہ، تو اس کے دل میں امام کی نسبت نفرت اور امام کی زیارت کی نسبت نفرت پیدا ہو جاتی ہے. لہٰذا اس روایت کو جو ہے وہ نورانی روایت کو سرنامہ سخن قرار دیتے ہوئے چند منٹس جو آپ کے خدمت میں حاضر ہیں وہ فضائل اور فضیلت زوار امام حسین کے اوپر گفتگو کرنا ہے، چونکہ آپ میں سے بہت سے انشاءاللہ زائرین ابا عبداللہ الحسین انشاءاللہ مشرف ہوں گے اربعین کی زیارت کے لیے، اور انشاءاللہ اگلی جمعرات آپ لوگ چلے جائیں گے، روانہ ہو جائیں گے. تو یہی جمعرات جو ہے وہ اس ڈسکشن کے لیے مناسب ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ بالآخر ہم لوگ جو ہے وہ اپنے اذہان میں جو ہے وہ جو جا رہے ہیں وہ بھی اور جو نہیں جا پا رہے ہیں وہ بھی، ان تمام کے لیے جو ہے وہ عظمت زائر ابا عبداللہ الحسین جو ہے وہ روشن ہو. دیکھیں کس طریقے سے جو ہے پروردگار عالم اور اہل بیت اطہار نے اس چیز کو بیان فرمایا. کہا جاتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اذا کان یوم القیامہ، کہ جب قیامت کا دن، جب جو ہے حساب و کتاب کا دن جو ہے وہ برپا ہو رہا ہوگا، تو نادا مناد این زوار الحسین، قیامت کے دن جو ہے وہ ایک صدا بلند ہوگی کہ امام حسین کے زائرین کہاں ہیں. اللہ اکبر، امام حسین کے زائرین کے. پروردگار عالم انشاءاللہ ہم سب کو اس لائق بنائے کہ جب قیامت میں یہ آواز ہو، وہ افراتفری کا ماحول، میں اس کے اوپر گفتگو کر چکا ہوں آپ کے سامنے، وہ افراتفری کا ماحول کہ جہاں پر باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کو نہیں پوچھے گا، وہاں پر آواز دی جائے گی این زوار الحسین، امام حسین کے زائرین کہاں ہیں. فَيَقُومُ عُنُقٌ مِّنَ النَّاسِ، اس کے بعد جو ہے کچھ گردنیں اٹھیں گی، کچھ سر اٹھیں گے، اور جب وہ لوگ بلند ہوں گے اور اپنے آپ کو کھڑا کریں گے اور دکھائیں گے، تو فَيَقُولُ لَهُمْ، اور یہ اس لیے میں روایت پیش کر رہا ہوں ابتداء سخن میں کہ اگر آپ میں سے جو جا رہا ہے انشاءاللہ مشرف ہوگا، اگر آپ سے یہ سوال ہو کہ آپ زیارت پہ کیوں جا رہے ہیں، تو ذرا سا جو ہے وہ ایک لمحے رک کر جو ہے وہ ایک ذہن میں لے کر آئیے سوال کہ آپ زیارت پہ کیوں جا رہے ہیں. آپ میں سے جو بھی انشاءاللہ جا رہا ہو، پروردگار جو ہے وہ سب کو نصیب کرے. جو جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ ان کی زیارت قبول ہو، جو نہیں جا پا رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ آنے والے سال اور بلکہ اسی سال میں جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو. سوال یہ ہے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں زیارت کے لیے؟ توجہ فرما رہے ہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں زیارت کے لیے؟ نکلنے سے پہلے ذرا سا غور کریے گا. اور یہ اس لیے ہے کہ بار بار ہم اس تجدید نیت کو انجام دیتے رہیں. جب یہاں سے نکل رہے ہوں، ایئرپورٹ پہنچ رہے ہوں، کربلا کا رخ کر رہے ہوں. اچھا یہ بھی کتنی بڑی، دیکھیں آپ کتنی بڑی فضیلت ہے امام حسین کے زیارت کی، کہ آپ جا رہے ہیں عراق، آپ جا رہے ہیں عراق. آپ سے پوچھا جب جائے گا، مثال کے طور پر آپ عراق جا رہے ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا آپ کہاں جا رہے ہیں، تو آپ کے منہ سے کیا نکلے گا؟ میں کربلا جا رہا ہوں. جو ڈومیننس ہے اور جو محور زیارت ہے وہ کربلا ہے، وہ زیارت ابا عبداللہ الحسین، یہ عشق امام حسین ہے. قذف فی قلبہ حب الحسین، امام فرما رہے کہ پروردگار عالم اس کے دل میں حب الحسین اور حب زیارت ایک دفعہ جو چلا جائے اور جس کو چسکا و مزہ لگ جائے، یہ روحانی مزہ تو پھر چھوڑتا نہیں ہے. لہٰذا یہ محبت پروردگار عالم دل میں ڈال دیتا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو انسان جو ہے وہ محفوظ رکھے. لہٰذا آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہتے میں کربلا میں جو ہے وہ عراق جا رہا ہوں. آپ یہ بھی نہیں کہتے میں نجف و سامرہ جا رہا ہوں، میں کازمین جا رہا ہوں. آپ کہتے میں عراق، آپ نے کہتے میں کربلا جا رہا ہوں. آپ جائیں گے پہلے بغداد، آپ جائیں گے پہلے نجف، لیکن منہ پر اور زبان پہ کیا ہے؟ میں کربلا جا رہا ہوں. پروردگار سب کو لے کر جائے کربلا. تو سوال یہ ہوگا کہ این زوار الحسین، قیامت کے دن سوال یہ ہوگا این زوار الحسین. اور یہ یاد رہے میں کیوں پڑھ رہا ہوں کہ آپ کی نیت کیا ہے. ہاں سپتین بھائی، آپ کی انٹینشن ذہن میں آپ لوگوں کے رہنا چاہیے، جو بھی انشاءاللہ جا رہا ہے، کہ ہم کیوں جا رہے ہیں آخر کربلا، ہم کس لیے جا رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے. تو توجہ فرمائیں گے. تو جب سوال ہوگا کہ این زوار الحسین، تو وہاں پر فیقوم عنق من الناس، کہ جو ہے کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، کچھ سر اٹھیں گے، کچھ گردنیں اٹھیں گی. اور فیقول لہم، اور ان سے یہ سوال ہوگا، ان لوگوں سے یہ سوال ہوگا جو کھڑیں گے، زوار الحسین جو کھڑے ہوں گے، ان سے یہ سوال ہوگا کہ لہم ماذا اردتم بزیارت قبر الحسین، تمہارا ارادہ کیا تھا، تم آخر گئے کیوں تھے. قیامت کے دن سوال ہوگا تم کس لیے گئے تھے زیارت کرنے کے لیے، تمہیں کیا چیز تھی جو تمہیں کھینچ کے وہاں لے کر جا رہی تھی. تو اب جو بھی آپ کو یہاں ذہن میں ہو انشاءاللہ یہی ہوگا جو روایت میں ہے، لیکن اس کو اصلاح کر لیجئے گا. تو وہاں پر کیا جواب دیں گے وہ زائرین ابا عبداللہ الحسین،
آپ لوگ وہاں پر کیا جواب دیں گے؟ آپ لوگ یہ کہیں گے یقولون، جواب یہ دیں گے یا ربی آتیناہ حبا لرسول اللہ، حبا لعلی ابن ابی طالب، حبا لفاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ اے اللہ ہم امام حسین کی زیارت کے لیے صرف اور صرف تیرے نبی کی محبت، تیرے علی کی محبت اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت میں گئے تھے۔ اللہ اکبر، یہ نیت ہونا چاہیے، یہ ارادہ نہ ہو کہ جو ہم جا رہے ہیں کسی دنیاوی طلب کے لیے، کسی مال کے لیے، کسی دولت کے لیے، جاؤ حشم کے لیے، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ذہن میں آ جائے ریا کے لیے، دکھانے کے لیے، سمعہ کے لیے، نہ، ہم صرف اور صرف اس لیے جا رہے ہیں اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، صرف اور صرف عشق امام حسین، صرف اور صرف محبت رسول اکرم، صرف اور صرف محبت جناب۔ اچھا یہ ایک نکتہ یہاں پہ میں رک کے عرض کروں، یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے یہاں پر، اس پہ توجہ کریے گا۔ یہ جو لوگ کھڑے ہو کے جواب دیں گے، ان میں سے کوئی روایت کا یہ جملہ نہیں ہے کوئی کھڑا ہو کے یہ کہے کہ اے اللہ ہم عشق بحب الحسین، نہیں، ہم عشق حسین میں کہتے، نہیں، کوئی یہ نہیں کہے گا ہم عشق امام حسین میں گئے تھے، بلکہ جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم عشق اور محبت رسول اللہ امیر المؤمنین اور جناب زہرا سیدہ کونین کے محبت میں گئے تھے۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ ایک نکتہ یہاں پہ خاص، محبت کس سے ہوتی ہے انسان کو؟ محبت اگر واقعاً سچی محبت ہے رسول سے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ قیامت میں تمام مسلمان سنیں گے، تمام وہ سو کالڈ مسلمان سنیں گے جو اس دنیا میں یہ کہتے تھے کہ ہم رسول کے عاشق ہیں، ہم فاطمہ زہرا کے عاشق ہیں، ہم بنت نبی کے عاشق ہیں، ہم علی ابن ابی طالب سے محبت کرتے ہیں۔ اگر واقعاً عشق رسول ہے تو پھر یہ حسین علیہ السلام کی زیارت پر بدعت کے فتوے کیوں لگتے ہیں؟ یہ ان کے لیے ہے، یہ ان سے سوال ہوگا کہ اگر واقعاً محبت رسول اکرم ہے، لہٰذا یاد رکھیے یہ جو لوگ جا رہے ہیں زیارت امام حسین کے لیے، یہ واقعاً عاشقان رسول اللہ ہے۔ عشق امام حسین تو ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ واقعاً حقیقتاً محب رسول اکرم ہے، حقیقتاً محبت، یعنی محبت رسول اللہ امیر المؤمنین اور سید کونین کا محبت کا مظہر زیارت امام الحسین علیہ السلام۔ اچھا اب آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کو کیا چاہیے وہاں؟ جب آپ ان کی محبت کے لیے جا رہے ہیں، جو زائر جا رہا ہے محبت کے لیے تو وہ حرم کو دیکھے گا، وہ ذریح اقدس کو دیکھے گا، وہ حرم کی در و دیوار کو چومے گا، وہ ذریح کو چومے گا، لیکن مقصد کیا ہے؟ امام کی ذریح کی زیارت ہو جائے۔ لیکن دل میں انسان کی تڑپ یہ رہتی ہے کہ کاش امام بھی نظر آ جائے۔ تو اب قیامت کے دن جب انسان یہ جواب دے گا کہ ہم رسول کی محبت میں، امیر المؤمنین کی محبت میں، سید کونین کی محبت میں گئے تھے، تو اب ان کو جزا کیا ملے گی؟ پروردگار عالم کہے گا فَيُقَالُ لَهُمْ، اب ان زوار امام حسین سے کہا جائے گا۔ دیکھیں واقعاً یہ چیز میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور عشق اور محبت اور یہ وجد کی کیفیت ہے، بہرحال گفتگو میں نہیں آ سکتی۔ فَيُقَالُ لَهُمْ، اب وہاں پر اشتیاق جنت نہیں ہے، وہاں پر جنت کی نہریں نہیں چاہیے، وہاں پر جنت کے پھل اور میوے نہیں چاہیے، وہاں پر پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئے گی فَيُقَالُ لَهُمْ، ان زوار امام حسین کے لیے آواز دی جائے گی، فَيُقَالُ لَهُمْ، ان سے کہا جائے گا هَذَا مُحَمَّد وَعَلِي وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ فَالْحَقُوا بِهِمْ، دیکھو یہ محمد ہیں، یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ حسنین ہیں، جاؤ جا کر ان سے ملاقات کرو۔ اللہ اکبر، تم ہمیشہ ان کی زیارت چاہتے تھے، تو ہمیشہ ان سے ملنا چاہتے تھے، قیامت میں ہم تمہیں جو اجر دے رہے ہیں وہ تمہیں ان کے ساتھ ملحق کیے دے رہے ہیں، وہ تمہیں ہم ان کے ساتھ پیوست کر رہے ہیں، وہ تم کو ہم ان کی معیت میں دے رہے ہیں۔ اس سے بڑا اجر کیا چاہیے؟ اس سے بڑا ثواب کیا چاہیے؟ اس سے بڑی تمنا عاشق امام حسین کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ وہاں پر فَالْحَقُوا بِهِمْ، جاؤ ان سے ملو۔ یہی تو تمہارا مقصد تھے، یہی تو تمہارا مقصود تھے، یہی تو تمہاری منزل تھے۔ ہاں تمہاری منزل دنیا داری اور دنیا کی حاجات یہ تو تم کو راستے میں مل جائیں گی، یہ کھانا پینا تو تم کو اہل بیت کے چاہنے والے کھلا دیں گے۔ تم جس لیے جا رہے ہو وہ ان کی معیت، ان کا شوق، ان کے دیدار، ان کے ساتھ جنت میں رہنا۔ اور اس کے بعد کہا جائے گا فَأَنْتُمْ مَعَهُمْ فِي دَرَجَتِهِمْ، تم کو ان کے درجے میں، ان کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، کہ قیامت کے دن جب یہ آواز آئے، البتہ یہ بات انسان اپنے ذہن میں رکھے کہ ہم اپنی ان زیارتوں کو محفوظ رکھیں۔ ہم زیارتیں کر رہے ہیں لیکن ان کو ہم محفوظ کر کے وہاں قیامت تک لے کر جائیں، کہ جب آواز دی جائے کہ اینا زوار الحسین، کہاں ہے امام حسین کے زائرین، تو انشاءاللہ جب آپ اور ہم کھڑے ہوں تو وہاں پر یہ ہمیں نوید ملے، یہ ہمیں عطا ملے۔ اور کتنی عظمت ہے اس زیارت کی
کہ انسان کو حکم ہے کہ پا پیادہ جائے، پیدل جائے، بائی واک، آن فٹ جائے. اور یہ جو اکثر سوال ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ پیدل چلنے کی کیا فضیلت ہے، پیدل جو ہے وہ، البتہ ضروری نہیں کہ ہر ایک جو ہے وہ نجف سے کربلا کی پوری مشی کرے، اتنا چلنا پڑتا ہے کہ مشی اپنے آپ ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوشش کرے انسان جائے. دیکھیے امام سے کسی نے سوال کیا، امام نے جواب دیا کہ من اتا قبر الحسین علیہ السلام ماشیا. ہاں یہ عنوان ہے باقاعدہ ابواب فضائل زیارت امام حسین میں، باقاعدہ ایک چیپٹر ہے کہ جو لوگ پیدل چل کے جاتے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے. بڑی ائمہ اطہار نے دقت نظر اور اہتمام کے ساتھ جزئیات کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ من اتا قبر الحسین ماشیا، کہ جو پیدل چل کے امام حسین کے پاس آئے گا، جو پیدل چل کے واک کر کے امام حسین کی قبر کے پاس آئے گا، كتب له بكل خطوة 1000 حسنة، محى عنه 1000 حسنة، رفع له 1000 درجات. ہر قدم پہ 1000 گناہ معاف ہوں گے، ہر قدم پہ 1000 حسنات اور ثواب لکھے جائیں گے، ہر قدم پر 1000 درجات بلند کیے جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. انسان اپنی فضیلت سمجھے، انسان اس جو سفر عشق و محبت اور معرفت کے لیے نکل رہا ہے اس کو سمجھے، اور ہم اور آپ جو نہیں جا پا رہے ہیں وہ بھی اس کو محسوس کریں تاکہ تمنا بڑھے. اور بعض روایات میں ہے، اب میں دیکھ رہا تھا ابواب زیارت میں کامل الزیارت بھری پڑی ہے ان روایات سے. روایات میں ہے کہ اگر کوئی جا سکتا ہے اور نہیں جا رہا ہے تو فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر، وہ ہم میں سے نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ کوئی جا سکتا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے اور نہیں جا رہا ہے، نیگلیجنس ہے، تو وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. اور بعد میں روایت میں ہے کہ اگرچہ وہ جنت میں ہی کیوں نہ آ جائے لیکن پھر بھی ہم میں سے نہیں ہے. جنت میں آ جائے گا، واجبات انجام دی، محرمات انجام دیے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہم میں سے نہیں ہے. امام فرما رہے ہیں یہ کتنی بڑی جو ہے وہ منزل معرفت ہے زائرین ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی. چونکہ میرا موضوع آج کل مجالس میں جو ہے وہ فضائل شیعیان امیر المومنین ہے، تو اب فضائل زوار امام حسین بھی یہی ہیں. ابھی آپ امام حسین اور ان کے حرم کو رہنے دیجئے، ابھی آپ صرف زائر ابا عبداللہ الحسین کی عظمت کو سمجھیے کہ امام فرماتے ہیں کہ ہر قدم پر کہ جب یہ بندہ نکلتا ہے، ان الرجل لیخرج الی قبر الحسین علیہ السلام فلہ اذا خرج، جب یہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، یہ زائر امام حسین علیہ السلام جب یہ اپنے گھر سے نکل رہا ہوتا ہے اور اپنے کچھ فیملی ممبرز کو پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے، من اہلہ باول خطوۃ، تو پہلا جو قدم ہے، پہلا جو قدم اپنے گھر سے نکال رہا ہے، اسی قدم پر اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی قدم پر اس کے تمام گناہ. نیت ہی عجیب نیت ہے، عشق امام حسین میں نکل رہا ہے. کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی معمولی؟ ہاں مولانا آپ لوگ ممبر میں بیٹھ کر بڑی آسانی سے جنتیں بانٹ دیتے ہیں، بڑی آسانی سے جو جنت دکھا دیتے ہیں. بھائی جب اہل بیت بانٹ رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کہیں؟ جب اہل بیت جو جنت کے مالک ہیں وہ جنت بانٹ رہے ہیں تو مولوی کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ پتہ نہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ خود بانٹ رہے ہیں، جو جنت کے مالک ہیں، جن کے صدقے میں جنت خلق ہوئی، وہ خود بانٹ رہے ہیں، تو کیوں نہ پڑھا جائے؟ لہٰذا فرمایا کہ جو بھی ایک قدم نکالے. اب درجہ کیا ہے اس زائر امام کا کہ اب یہ زائر جا رہا ہے، راستے میں اللہ سے باتیں کرتا ہے، اہل بیت سے باتیں کرتا ہے، اپنی التجا، اپنی تمنائیں اللہ سے لو لگاتا ہے، باتیں کرتا ہے. زائر اپنی کیفیت کو محسوس کر سکتا ہے. لیکن جب حتی یاتیہ، جب یہ قبر مبارک مطہر ابا عبداللہ پہ پہنچ جاتا ہے، سبحان اللہ، تو کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نجاہ اللہ، تو پھر ابھی تک یہ بندہ اللہ سے باتیں کر رہا تھا، جیسے ہی قبر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر پہنچا تو پھر اب یہ نہیں ہے کہ بندہ صرف اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اب اللہ بھی بندے سے باتیں کرتا ہے. کیفیت سمجھیے آپ، اللہ بندے سے باتیں کر رہا ہے. نجاہ اللہ تعالی فقال عبدی سلنی اعطیک، اللہ پروردگار عالم اپنے بندے سے کہتا ہے اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا، تو مجھے پکار میں تجھے لبیک کہوں گا، تو مجھ سے کچھ بھی مانگ لے. یعنی یہ مقام کیا ہے؟ یہ مقام و یہ عظمت کیا ہے؟ یہ مقام مستجاب الدعویٰ ہونا ہے. یعنی اب جو کچھ وہ کہے گا وہ سب پورا ہو جائے گا، وہ جو کچھ مانگے گا وہ سب پورا ہو جائے گا، جو التجا کر. لہٰذا جب ہم اور آپ کوئی زائر جا رہا ہوتا ہے تو اس سے کیا کہتے ہیں؟ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، اس کی دعا رد نہیں ہوگی. تو پروردگار عالم کیا کہتا ہے کہ اس سے مانگو. اب یہ مقام اور منزلت
زائر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، یہ مقام و منزلت زائر، یعنی کیا مطلب ہوا؟ بعض روایات میں ہے کہ منظار الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کمنظار اللہ فی عرشہ یا علی عرشہ، جس نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر لی تو گویا اس نے اللہ کی زیارت اس کے عرش پر کر لی۔ اب یہ روایات پڑھی جاتی ہیں تو جن کے دل جو ہے ٹیڑھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ارے آپ نے تو شرک کر دیا اور کفر کر دیا اور اللہ کی زیارت کہاں سے ہو جائے گی فلاں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ہم تجسم کے قائل نہیں، مقام منزلت حرم ابا عبداللہ کو سمجھیے کہ روایات میں بیان ہو رہا ہے کہ یہ اب کوئی معمولی مکان نہیں ہے، یہ کوئی معمولی مسجد نہیں ہے، یہ معمولی کوئی در و دیوار نہیں ہے، بلکہ جہاں زائر کھڑا ہے اس کی عظمت کو پہچانے، یہ اب عرش الہی ہے، اللہ اکبر، یہ اب عرش الہی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ اس مکان کی منزلت کو سمجھے، بلکہ زائر خود اپنی منزلت کو سمجھے کہ وہ گویا عرش الہی پر کھڑا ہوا ہے، وہ عرش الہی پہ کھڑا ہوا ہے۔ زائر معمولی شخص ہے، زائر پہلے خود اپنی بھی عظمت کو سمجھے اور پھر دیگر زائرین اور زوار کی عظمت کو سمجھے، لہٰذا یہ لڑائی جھگڑے اور اختلافات اور ایک دوسرے کی نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ زائر ابا عبداللہ الحسین ہے، زائر ابا عبداللہ الحسین ہے۔ جب یہ زائر پلٹ کے آتا ہے تو روایات میں ہے کہ مومنین کو چاہیے استقبال کریں، اور جو ہمارے زائر کی زیارت کرے گا گویا اس نے ہماری زیارت کر لی۔ اللہ اکبر، آپ سمجھے مقام کو، سمجھے منزلت کو۔ لہٰذا یہ تمام تصورات۔ عظمت زائر امام حسین کیا ہے؟ عظمت زائر امام حسین یہ ہے کہ بس میں آخری روایت تو پھر ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، چونکہ آج شب جمعہ ہے اور یہ شب جمعہ جو ہے وہ منسوب ہے زیارت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور ایک حسن اتفاق یہ ہے کہ جمعے کو 40 ہے انشاءاللہ، جمعے کے دن 40 ہوگی، ہے نا، جمعے کے دن 40 ہوگی، تو جمعے رات جو ہے وہ شب 40 ہے، اور جمعے رات ہی زیارت مخصوص زیارت کا دن ہے امام حسین کی۔ تو یہ عجیب حسن اتفاق ہے، اور یہ جسے کہا جائے ایک خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جو شب 40 شب جو ہے جمعہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زوار قرار پائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی میں واقعہ پیش کروں گا۔ عظمت زائر ابا عبداللہ الحسین یہ ہے کہ روایات میں ہے کہ زائر، میں روایت آپ کے سامنے پڑھ دوں کہ امام فرماتے ہیں کہ ان اللہ یخلق من عرق الزوار الحسین علیہ الصلوۃ والسلام من کل عرقۃ 70,000 ملک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ واقعاً یہ روایات جو ہیں وہ تعمل تحمل کے ساتھ جو ہے انسان ان پر غور کرے، ان کو اپنے دل و دماغ میں اتارے۔ ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ پچھلے سال جو ہے وہ دیکھیں یہ باتیں ڈسکس ہونا چاہیے تھا کہ انکریجمنٹ ہو۔ پچھلے سال جو ہے وہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 50 55 45 لوگ تقریباً جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ گئے تھے زیارت کے لیے۔ اس دفعہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 65 70 لوگ ماشاءاللہ سے جا رہے ہیں۔ تو یہ انکریجمنٹ ہے، یہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ انسان، اگر کوئی روایات میں یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں جا سکتا ہے کسی وجہ سے تو وہ اپنی طرف سے نیابتاً کسی کو بھیجے۔ بڑی عظمت ہے، بڑی عظمت ہے، ان سے محروم نہ ہو۔ اللہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ زائر امام حسین کے بدن سے ٹپکنے والے پسینے کے ایک قطرے سے 70,000 ملائکہ کو خلق کرتا ہے۔ 70,000 ملائکہ ہم سمجھتے ہیں نور سے، ملائکہ امام فرما رہے ہیں کہ زائر امام حسین، عظمت بدن کی بات ہو رہی ہے، ابھی روح کی بات نہیں ہو رہی، صرف بدن کی بات ہو رہی ہے، قدموں کی بات ہو رہی ہے، انسان ہاتھ چومے پیر چومے زائر امام حسین کہ بدن زائر ابا عبداللہ الحسین کی عظمت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ اس کے بدن سے زیارت کی مشقت میں نکلنے والے پسینے کے ایک قطرے سے 70,000 ملکن، 70,000 ملک۔ اب یہ ملک کرتے کیا ہیں؟ اب یہ ملک کریں گے کیا؟ خلق تو ہو گئے، کریں گے کیا؟ کہا یسبحون اللہ، اللہ کی جو تسبیح کرتے ہیں، یحللونہ، اور اللہ کی تحلیل میں مصروف رہتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِزُوَّارِ الْحُسَيْن حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةِ، قیامت تک کے لیے اس زائر کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ، قیامت تک کے لیے اس زائر کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں کہ یہ عظمت ہے امام حسین کے زائر کی۔ اور وہ جو واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بس یہیں سے میں ربط مصائب دینا چاہتا ہوں، اور مختصر سا واقعہ ہے، آج کی شب ذہن میں رہے، اور جو زائرین انشاءاللہ جا رہے ہیں اپنی عظمت کو پہچانے، اور جس جگہ پر قدم رکھ رہے ہیں اور جس جگہ پر قدم رکھنے کی وجہ سے ان کو یہ عظمتیں اور درجات مل رہے ہیں اس کو پہچانے۔
اور اس کو تصور کریں کہ یہ واقعہ جو ہے مفاتیح الجنان میں واقعاً اکثر میں جو ہوں وہ اپنی مجالس میں جو ہے وہ خواب وغیرہ بیان نہیں کرتے ہیں ہم، لیکن اگر خواب میں جو ہے وہ امام کی تائید ہو تو ہم ضرور بیان کرتے ہیں، اور مخصوصاً یہ خواب جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں مفاتیح الجنان میں لکھا ہوا ہے، اور اس کو جو ہے وہ شیخ عباس قمی نے زیارت اربعین کے بعد نقل فرمایا ہے، اور زیارت کاظمین کے بعد بھی انہوں نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ جہاں پر حاجی علی بغدادی سے کیا کہتے ہیں شیخ عباس قمی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور حاجی علی بغدادی عالم فاضل اور بہت روحانی شخصیت، انہوں نے جب امام زمانہ سے ملاقات فرمائی تو ملاقات کی تو امام سے یہ دریافت کیا کیا یہ واقعہ اور یہ خواب سچا ہے، تو امام نے فرمایا بالکل سچا ہے، لہٰذا میں یہ واقعہ اور یہ خواب آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ خواب کیا ہے؟ سلیمان اعمش نامی شخص ہیں، چاہنے والے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے، کوفے میں رہتے ہیں، اور یہ سلیمان اقمش جو ہے سلیمان اعمش یہ کہتے ہیں میں کوفے میں رہتا تھا اور میرے جو ہے وہ آس پڑوس میں تمام جو ہے وہ مختلف کوفہ تھا، بہرحال اس میں محبان اہل بیت بھی تھے اور کیا کہتے ہیں دشمنان اہل بیت بھی تھے۔ تو سلیمان اعمش کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک دن پڑوسیوں کے ساتھ اپنے نیبرز کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ان سے بات چیت ہو رہی تھی، اور میں نے جو ہے وہ ارادہ بنایا زیارت پر جانے کا کربلا، اور میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھئی تمہاری رائے کیا ہے، تمہاری رائے کیا ہے کربلا کے بارے میں اور زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے بارے میں؟ تو انہوں نے جو دشمنان اہل بیت تھے انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا مجھے، اور کہا کہ تم کفر کی باتیں کر رہے ہو، شرک کی باتیں کر رہے ہو، گناہ کی باتیں کر رہے ہو، برباد ہے دین کی بربادی ہے، فلاں ہے، اور انہوں نے زائرین کی توہین کے ساتھ ساتھ امام معصوم کی جو ہے وہ ان کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دی۔ اعمش کہتے ہیں سلیمان اعمش کہتے ہیں کہ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے وہ جگہ کو ترک کیا، اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ کل میں جا کر صبح اس کو تبلیغ کروں گا اور اس کو فضائل بیان کروں گا، اگر یہ مان جاتا ہے تو ٹھیک، اور اگر نہیں مانتا ہے تو اس کو قتل کر دوں گا، اس نے چونکہ توہین کر دی ہے۔ اگلے دن جو ہے وہ یہ صبح جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جو ہے وہ اپنے دق الباب کیا اپنے نیبر کے دروازے پر، اور جانے کے بعد کہا کہ کہاں ہے وہ شخص؟ تو اس کی زوجہ نے کہا کہ کیا بتاؤں، بڑا عجیب جو ہے وہ معاملہ ہوا کل رات کو، کہ یہ جو ہمارا شوہر تھا یہ رات میں سوتے سوتے اٹھا اور گھبراتا ہوا جو ہے وہ تیار ہونے لگا، اور میں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہا میں کربلا جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کربلا جا رہے ہیں؟ کہا مطلب وہ تو ابھی کل مجھ سے لڑ رہا تھا کہ کربلا شرک بدعت، کہا ہم بھی پریشان ہیں اور ہمیں بھی نہیں معلوم کیا ماجرا ہے، وہ گیا ہے کربلا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ تیاری کی اور یہ بھی پہنچ گئے کربلا۔ اب یہ جب کربلا پہنچ گئے تو حرم امام حسین میں جو ہے داخل ہوئے، سنیے گا غور سے، وہ مومنین جو جا رہے ہیں اور جو نہیں بھی جا رہے وہ سب بھی سنیں اس عظمت کو واقعا۔ بہرحال ہم اگر جسمانی طور پہ نہیں جا سکتے تو کم از کم جو ہے وہ روحانی طور پہ ضرور پہنچ جائیں کربلا، اور اس کیفیت کو محسوس کریں کہ جو ائمہ اطہار کی جو ہے وہ زیارات میں موجود ہے۔ تو یہ کربلا پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد جو ہے انہوں نے دیکھا کہ میرا پڑوسی جو ہے سجدے میں گرا ہوا اور راز و نیاز اور گڑگڑا رہا ہے، رو رہا ہے۔ میں منتظر رہا کہ میں جب اٹھے تو میں اس سے جو ہے سوال کروں کہ یہ کیا ماجرا ہے، تم یہاں کہاں پہ آ گئے؟ تو خیر بہت دیر کے بعد اس نے سر سجدے سے اٹھایا، اور اس کی روتی ہوئی بھیگی ہوئی آنسوؤں سے جو ہے وہ ڈوبی ہوئی آنکھوں میں نے دیکھا کہ آنسو ہیں، اور میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہاں کیا ماجرا ہے، بھائی تم یہاں کیسے، کیا ہو گیا تمہیں؟ تو کہا کہ میں کیا بتاؤں، بس میرا دل چاہا میں آ گیا۔ تو کہا نہیں ماجرا تم بتاؤ، تم تو جو ہے وہ اس کو بدعت کہتے تھے، اس کو شرک کہتے تھے، اس کو جو ہے کفر کہتے تھے، اور تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم جو you will be the last person I would expect to see here، تو تم یہاں کیسے نظر آ رہے ہو؟ تو کہا کہ دیکھو مجھے ملامت نہ کرو، مجھے جو ہے وہ برا بھلا نہ کہو، میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہوا۔ کل رات کو جب تم نے مجھ سے گفتگو کی اور بات چیت کی تو میں نے تو برا بھلا کہہ دیا اور میں سو گیا، اور خواب میں نے ایک عجب منظر دیکھا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں خواب نقل نہیں کرتا ہوں، لیکن چونکہ تائید ہے حاجی علی بغدادی کی اور مفاتیح میں اس واقعے کو نقل کیا ہے شیخ عباس قمی نے۔ کہا کہ جب میں سو گیا رات میں تو میں نے ایک عجب منظر دیکھا۔ کیا منظر دیکھا؟ میں نے منظر دیکھا کہ بہت نورانی لوگ ہیں، اور ایک نورانی لوگوں کا کاروان ہے کہ جو گامزن ہے، جو چل رہا ہے، ایک سمت کی طرف جا رہا ہے، اور میں نے اس کاروان میں دیکھا کہ آگے دو بہت ہی جلیل القدر نورانی اشخاص موجود ہیں، اور ان میں سے ایک کے جو ہے سر پر جو ہے وہ نورانی تاج ہے، اور جو ان کے برابر میں ہے وہ بھی بہت نورانی شخصیت ہے۔ تو میں قریب گیا اور میں نے اس کاروان میں چلتے ہوئے لوگوں سے کسی ایک سے سوال کیا کہ بھائی یہ کون ہے جو آگے اتنے جو ہے وہ نورانی شخصیت ہیں جو جا رہے ہیں؟ تو کہا تم نہیں پہچانتے، تم تو انہی کی امت میں سے ہو۔ کہا کون ہے یہ؟
کہا یہ ختمی مرتبت ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو کہا کہ یہ ان کے برابر میں کون ہے؟ کہا تم ان کو نہیں پہچانتے؟ کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ رسول اکرم کے جانشین بلا فصل امیر المومنین ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اور دیکھنے لگا تو میں نے زمین اور آسمان کے بیچ میں اماریاں معلق دیکھی، اونٹ دیکھے، محملیں دیکھی، اور 2 محملیں دیکھی، اور وہ محملیں جو ہے وہ زمین پر اتر رہی تھی اس کاروان کے ساتھ۔ تو میں نے لوگوں سے سوال کیا وہاں موجود کہ یہ محملیں کس کی ہیں، یہ جو کاروان پر جو اونٹنیاں اتر رہی ہیں، محملیں اتر رہی ہیں، کس کی ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ ایک محمل میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، اور دوسری محمل میں سید نساء العالمین حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا موجود ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ جب یہ منظر میں نے دیکھا تو ہم نے جو ہے انہی لوگوں سے پوچھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ رسول اکرم، یہ امیر المؤمنین، یہ جناب خدیجہ، یہ امام حسن بھی موجود اور جناب زہرا موجود، یہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا تمہیں نہیں معلوم آج جمعرات ہے اور ہم سب زیارت سرکار سید الشہداء کو جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کاروان نورانی، رسول اکرم امیر المومنین جناب زہرا اپنی اولاد، اپنی بیٹے کی جو ہے وہ جمعرات کو زیارت کیجیے۔ تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ جو ہے وہ اس محمل سے کچھ رقعے، کچھ ٹوکنز، کچھ پیپرز جو ہے گر رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ پیپرز کیسے ہیں؟ تو کسی نے مجھ سے کہا فقال هذه، میں اس لیے عربی پڑھ رہا ہوں کہ آپ لوگ سرچ کرنا چاہیں تو کر سکیں اور ریکارڈ میں آ جائے۔ فقال هذه رقاع فيها امان من النار لزوار الحسین، یہ جو رقعے ہیں، یہ جو کاغذ گر رہے ہیں، یہ کاغذ در حقیقت امان نامہ ہے زائر امام حسین کے لیے جہنم کی آگ سے۔ اللہ، یہ امان نامہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو جمعرات کو امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ محمل سے گر رہے ہیں۔ جناب سیدہ بھاگتی ہوئی جا رہی ہے کہ جو میرے بیٹے کی زیارت کے لیے آئے گا اس پر آتش جہنم حرام ہے۔ تو میں نے کہا ان لوگوں سے کہ فطلبت منہ، تو میں نے بھی طلب کیا کہ مجھے بھی ایک امان نامہ دے دیا جائے، میں بھی جو ہے وہ آتش جہنم سے جو ہے میں جمعرات ہوگی انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ جائیے گا۔ میں مخصوصاً یہ واقعہ آپ لوگوں کے لیے پیش کر رہا ہوں، نظر ہے ان تمام زائرین ابا عبداللہ الحسین کے لیے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ ایک ہدیہ ہے آپ لوگوں کے لیے جو جا رہے ہیں۔ فطلبت منہ رقعۃ، تو میں نے بھی جو ہے وہ یہ پڑوسی کہتا ہے سلیمان عمش کا کہ میں نے بھی جو ہے وہ ایک رقعہ مانگا، کون نہیں چاہے گا کہ آتش جہنم سے جو نجات مل جائے؟ تو کہا میں نے بھی ایک ٹوکن، میں نے بھی ایک کاغذ مانگا کہ فطلبت منہ رقعۃ فقال لی انک تقول زیارت بدعۃ، ارے تم تو کہتے ہو زیارت بدعت ہے، تم تو کہتے ہو زیارت کفر ہے، تم تو اس کے قائل نہیں ہو۔ تو یہ کہتا ہے کہ جب مجھے یہ جواب ملا اور مجھے رقعہ دینے سے منع کر دیا گیا تو میری یکایک آنکھ کھلی۔ یہ واقعہ نقل کر رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں دوڑتا بھاگتا میں کربلا کی جانب آیا، اور میں اس وقت تک یہاں سے سر نہیں اٹھاؤں گا سجدے سے جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ سرکار سید الشہداء نے مجھے معاف کر دیا۔ یہ جو واقعات، اور جب حاجی علی بغدادی پوچھتے ہیں امام سے کہ مولا کیا یہ واقعہ سچ ہے، تو صاحب الامر فرماتے ہاں یقیناً یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ابا عبداللہ الحسین، یہ اس طرح اپنے زائرین کے استقبال کے لیے آمادہ ہے۔ اور امام حسین نے اپنے زائرین، اپنے شیعوں کو، صرف زائرین نہیں بلکہ ہر شیعہ جس کے دل میں محبت امام حسین علیہ السلام، وہ دیکھے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے 3 مقامات پر آپ کو اور ہم کو، شیعیان کو، اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا۔ سب سے پہلا مقام وہ تھا کہ جب آپ بنی اسد کے لوگوں سے زمین خرید رہے تھے تو وصیتیں کرنے کے بعد امام نے ایک وصیت یہ فرمائی، میں پوری تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، وقت ختم ہو گیا، بس 2 جملے مصائب کے۔ میں تو ابھی سے آپ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں، عاشقان امام حسین ہیں، اور یقیناً جب امام حسین اور کربلا اور زیارتوں کی بات آتی ہے تو یقیناً دل تڑپتا ہے۔ ہاں، انسان چاہتا ہے کہ جائے وہاں پر، اور وہ عشق کا منظر، وہ روحانی کیفیت کہ انسان جو ہے وہ، روایات میں یہ ہے، نہیں دیکھا میں نے، حج میں نہیں دیکھا، زیارت کسی کی زیارت بھی نہیں دیکھا، صرف امام حسین کی زیارت کے لیے ہے کہ اگر تمہیں یقین بھی ہو کہ خطرہ ہے، جانی خطرہ ہے، مالی خطرہ ہے، پھر بھی جاؤ میرے مولا، میرے جد کی زیارت کے لیے۔ تو پہلی دفعہ جب آپ زمین خرید رہے ہیں کربلا کی، تو امام حسین نے بنی اسد سے کہا تھا کہ دیکھو میں یہ زمین خرید کے تمہیں ہبہ کر رہا ہوں، لیکن اس شرط کے اوپر کہ جب بھی میرا کوئی زائر میری زیارت کے لیے آئے تو 3 دن تک اس کا استقبال کرنا، اس کا احترام کرنا، اور اس کو مہمان بنا کر رکھنا یہاں پر۔
اجرکم علی اللہ. اے امام حسین، اے امام حسین، آپ نے اپنے زوار کے لیے قیامت تک کے لیے اہتمام اور انتظام کیا. آج آپ کے بچوں کے صدقے میں زائرین کو کھانا ملتا ہے، پانی ملتا ہے، لیکن ہائے افسوس جناب سکینہ پانی کو تڑپتی رہی. علی اصغر پانی کو تڑپتے رہے لیکن پانی نہ ملا. دوسرا مقام وہ مقام تھا کہ جب آپ سید الساجدین امام زین العابدین سے ملنے آئے اور آپ نے امام سجاد کو اٹھایا، ہے بیٹا بیدار ہو اور تم سے میں رخصت کے لیے آیا ہوں. تو امام سجاد بیدار ہوئے اور بیدار ہونے کے بعد ایک مرتبہ پوچھا، بابا یہ کیا کیفیت ہے میں دیکھ رہا ہوں؟ میں نے تمام تفصیلات کو چھوڑا. امام نے بس یہ کہا کہ بیٹا مختصر یہ سمجھ لو، مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہ بچا. بس میں رموز امامت تمہیں عطا کر کر بس واپس میدان کازار میں جا رہا ہوں. تو امام سجاد نے کہا کہ اے بابا جان میرا عصا مجھے دیجئے، اے بابا جان میری تلوار مجھے دیجئے. امام نے تسکین عطا فرمائی اور سید الساجدین سے کہا، اے میرے لال جب تم مدینے جانا تو میرے شیعوں میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا. اے امام حسین آپ کے چاہنے والے آج عاشورا تاسوعا اربعین آپ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، لبیک یا حسین کی صدائے بلند کرتے ہیں. اے مولا بعض لوگ نہیں جا پا رہے ہیں، یہ ٹوٹے دل یہ کہاں جائے. اے مولا ہم سب کو جو نہیں جا پا رہے ان کو بھی زیارت نصیب فرمائے. امام نے یاد کیا ہے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ان زوار کو، اور آخری مقام وہ مقام اور منزل تھی کہ جب 6 مہینے کے بچے کا جنازہ امام کے ہاتھوں پر تھا اور یاد کرتے تھے، شیعتی مہما شربتم ما عذب فذکرونی. اے میرے شیعوں، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے شیعوں، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھ حسین کی پیاس کو یاد کرنا. لیتکم فی یوم عاشورا، اے کاش میرے شیعوں تم عاشور کے دن ہوتے. فتجمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. ارے میں اپنے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور کوئی پانی دینے کو تیار نہ تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارہ ہماری اس خلیل سے عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ جہاں کہیں بھی شیعیان امیر المومنین بستے ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ جہاں کہیں بھی ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، مجالس برپا ہو رہی ہیں، پروردگارہ ان تمام منتظمین اور تمام شرکت کرنے والوں اور تمام مؤمنین و چاہنے والوں کی جان مال عزت و آبرو کی مخصوصاً حفاظت فرما. پروردگارہ جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں ان سب کو عزت اور عافیت عطا فرما. پروردگارہ اسلام کا پرچم سر بلند فرما، کفر و نفاق کا پرچم سر نگوں فرما. پروردگارہ ہمارے دلوں کو محبت، مودت اور ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے منور فرما. پروردگارہ جہاں کہیں بھی جس کونے گوشے کنار سے امام حسین کی زیارت کے لیے مومنین روانہ ہو رہے ہیں، پروردگارہ ان کا سفر بھی خطر اور امن و امان والا سفر فرما. پروردگارہ سالمین و غانمین اپنی زیارت سے وہ سب واپس آئیں. پروردگارہ جو نہیں جا پا رہا ہے ان کو بھی زیارت کا شرف عطا فرما. پروردگارہ ہمارے وقت کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.